اس درے شہوار کے آگے سب لوگ گونگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تیمور کو تو یہ اپنے قابو میں کر ہی چکی ہے، پر ماں باپ بھی اس کی لمبی زبان اور فضول حرکتیں چپ چاپ دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی اس سے یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ تو دعا کو خود ایک بوجھ سمجھتی تھی، اس کی بیماری سے بیزار رہتی تھی، تو اب اسے ولید سے کیوں چھین رہی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ درے شہوار حسد کی آگ میں جل رہی ہے۔ بجائے اپنا اور شہید کا رشتہ بہتر کرنے کے، دوسروں کا گھر خراب کروانا چاہتی ہے۔ اب دعا کو تو اس نے ولی سے چھین ہی لیا ہے۔ اس بیچارے ولید نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا وکیل اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ درے شہوار نے بڑی چلاکی سے اس کے وکیل کو خرید لیا ہے اور درے شہوار نے دعا کو اپنے گھر کی ملازمہ کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ خود اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے گی۔ اب جب شہید یہ تماشے دیکھے گا تو اس سے سوال کرے گا کہ جب تمہیں خود اس بچی کو نہیں سنبھالنا تھا تو اسے ولید سے الگ کیوں کیا؟ درے شہوار کہے گی کہ یہ بچی ولید کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اب اسے تو میں ناک سے چنے چبواؤں گی۔ شہید حیرت سے کہے گا کہ تم ولید کو بلیک میل کرنے کے لیے اس معصوم بچے کا استعمال کر رہی ہو؟ درے شہوار بڑی ڈھٹائی سے کہے گی کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ شہید کہے گا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی سنگ دل عورت ہو۔ اب یہ سب دیکھ کر شہیر کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو عورت ولید جیسے شریف انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس حد تک گر سکتی ہے تو وہ میرا کیا حشر کرے گی۔ درے شہوار جیسی عورت کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ اب یہ بیچارہ بھی مجبور ہو گیا ہے، اتنی آسانی سے اسے طلاق بھی نہیں دے سکتا، لیکن اسے اس کے انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ ہسپتال میں بھی درے شہوار اور ولید کی ملاقات ہوگی۔ ولید دعا کو دیکھ کر فوراً پیار کرنے لگے گا اور درے شہوار کہے گی کہ اگر اپنی بیٹی سے اتنا ہی پیار ہے تو میری شرط کیوں نہیں مان لیتے؟ ماورا کو طلاق دے دو اور اسے واپس لے لو۔ ولید کہے گا کہ اپنی بیٹی کو تو میں واپس لے کر رہوں گا، لیکن تمہاری یہ شرط بھی میں کبھی پوری نہیں کروں گا۔ یہ ولید دعا سے محبت تو واقعی بہت کرتا ہے، مگر یہ اتنا خود غرض نہیں ہے کہ ماورا کو چھوڑ دے۔ ولید یہ ساری باتیں آئمہ کو بتائے گا کہ کس طرح درے شہوار نے دھوکے سے دعا کو چھین لیا۔ آئمہ کہے گی کہ بھائی میں نے آپ سے کہا تھا نا، وہ بہت زیادہ شاطر عورت ہے، وہ کسی بھی حد تک گر سکتی ہے۔ ولید کہے گا کہ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ وہ دعا کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوگی، اسے تو دعا کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ آئمہ کہے گی بھائی آپ پریشان مت ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، دعا کو واپس لے کر رہیں گے۔ دوسری طرف درے شہوار کی ماں بھی اسے سمجھاتی ہے بیٹا دوسروں پر اتنا ظلم نہ کرو کہ کل تم خود بھی برداشت نہ کر سکو، مگر درے شہوار جواب دیتی ہے امی فکر نہ کریں، مجھے پتا ہے مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب صرف یہ شہیر ہی ہے جو درے شہوار کا دماغ ٹھکانے پر لا سکتا ہے، یا تو وہ اسے کوئی ایسا دھوکہ دے گا کہ درے شہوار کی ساری اکڑ نکل جائے گی، یا پھر یہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی کہ اسے اپنے سارے گناہوں پر پچھتاوا ہونے لگے گا اور یہ خود اپنی بیٹی کو ولید کے حوالے کر دے گی اور اس سے معافی مانگے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔